ہم تو صاحب قربانی کرنے جا رہے ہیں اگلے جمعرات، اور فجر کی اذان ہو رہی ہے، صلاۃ الخیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، اور مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ مثال 4 لوگ، 5 لوگ، 8 کو 10 کو آ جائے. چلیے یہ بھی بڑا احسان ہے کہ 8-10 کو لوگ آ جائے. کہیں کہ تو 4 لوگوں سے زیادہ کی گنجائش ہے. قوم کے جوان ایسا لگتا ہے مر گئے، فجر کی نماز میں کوئی نظر نہیں آتا. ہم تو نیت قربان کرنے کو کیا قربانی کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے اپنی نیت قربان نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی راہ میں پیسہ، شراب پہ 1000 لٹائیں گے، زنا پہ 1000 لٹائیں گے، حرام کاموں میں 1000 لٹائیں گے، اور مسجد میں نکلے گی 10 کی نوٹ 5 کر سکتے ہیں. تم تو اللہ کی راہ میں چمڑی چلی جائے تمڑی نہ جائے، ہمارا کوئی مزاج نہیں. جس عمر میں ہمارا نوجوان بیٹھ کے انسٹاگرام کھیلتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان اسنیپ چیٹ پر فوٹو کھینچتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان لڑکیوں سے بیٹھ کے چیٹنگ کرتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان شراب کے نشے میں خود پڑا رہتا ہے، اس عمر میں ابراہیم اپنی قوم کو توحید سکھا رہے ہیں، اپنی قوم کو شرک سے منع کر رہے ہیں. ابراہیم کو جلا دو. اور ان گاؤں کی بستی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ پورا ان گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ جلائی. اور جب آگ جل کے تیار ہو گئی، ابراہیم کو ڈالنے سے پہلے ابراہیم کا کرتا بھی اتار دیا گیا تاکہ آگ جلدی سے ابراہیم کو جلا ڈالے. ہائے ہائے، ابراہیم کو برہنہ کر دیا گیا، کپڑا اتار دیا گیا، اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اے ابراہیم تیرا اپرادھ کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ ابراہیم نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی کو ستایا نہیں. ایک ہی جرم ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پاٹ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو شرک سے منع کر رہے ہیں. ابراہیم کو آگ میں ڈالا، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیشانی پہ بل ہے، نہ چہرے پہ گھبراہٹ ہے، نہ ماضی کا افسوس ہے، نہ مستقبل کا خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی بھے ہے، نہ کوئی خوف ہے. ابراہیم لیڈر ہو کے آگے زبان پر بس ایک جملہ ہوتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے بہترین مددگار ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا پانی برسا دیتا، آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ابراہیم آگ میں نہ جاتے. مگر آج اللہ نے کچھ اور انتظام کیا تھا. اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، آج تک تو تیرا کام جلانا تھا، لیکن خبردار میرے خلیل کا ایک روم کا بھی تجھے نہیں جلانا ہے. اے آگ، میرے خلیل کے لیے تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے، سلامتی والا ہو جانا ہے. اے اللہ، اپنے بیوی بچے کو اس براب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پروردگار میری اولاد کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے. اللہ، ابراہیم کو اپنی اولاد کی نماز قائم کر. تیرا بچہ تیرے گھر میں رہتا ہے، تجھے نماز کی فکر نہیں ہے. میری ماں، تم راتوں میں تہجد پڑھتی ہو اور تمہاری بیٹیاں رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام پہ لگی ہیں، موبائل پہ لگی ہیں، تمہیں کبھی ان کی نماز کی فکر نہیں، ان کی آخرت کی فکر نہیں. ابراہیم کو اپنے بچوں کی، اے اللہ میری آنے والی نسلیں یہاں نماز وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے. اے اللہ اس مکہ کی محبت تو لوگوں کے دل میں ڈال دے. آج ہم گاؤں کی بستی والوں، آج نیپال کی بارڈر سے سٹا یہ علاقہ اور اس گاؤں میں آپ رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، جو کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، کوئی زیادہ پیسہ نہیں، کوئی زیادہ آمدنی نہیں. مگر جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہ حج کرنے چلا گیا، وہ عمرہ کرنے چلا گیا، مسجد میں ان کا بھی ہاتھ اٹھا ہے اور وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ سب کو تو نے کعبہ دکھا دیا، اے اللہ ہم کو بھی اپنا گھر دکھا دے. اے اللہ ایک بار تو ہمیں بھی مکہ پہنچا دے. حالانکہ غریب آدمی ہے، اس کو معلوم ہے میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کیسی محبت ڈال دی ہے. جو ایک بار وہاں گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، جو نہیں گیا ہے وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے. اور لوگوں یہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين محترم شیخ یاسین اثری امام و خطیب مسجد حاضر دیگر محترم علماء کرام ان گاؤں کی بستی سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی محترم بزرگوں نوجوان دوستوں اور اگر میری آواز میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے اسلامی ماؤں اور بہنوں ان گاؤں میں یہ پہلا سفر نہیں ہے اس کے پہلے بھی آپ کے امام صاحب اور ہمارے عزیز دوست شیخ یاسین اثری کی دعوت پر یہاں سالانہ پروگرام میں بھی میں آیا ہوں اور اس مسجد میں بھی مختصر سا خطاب میرا ہو چکا۔ آج ہر علاقے میں جمعہ پڑھانے کے بعد میرا پلان یہ تھا مجھے فوراً نکلنا تھا۔ میں گاڑی لے کے آیا ہوں پٹنہ سے، سمستی پور سے ٹرین پکڑ کے مجھے کٹیہار جانا تھا۔ رات میں کٹیہار میں پروگرام ہے، لیکن ان گاؤں آ جاؤں، ان گاؤں کے آس پاس آ جاؤں، ان گاؤں والے چھوڑ دیں مجھے۔ یاسین بھائی نے کہا نہیں شیخ آپ آئے ہیں، سب بات مختصر سا پروگرام ہمارے یہاں رکھیے۔ بولے آپ جو گاڑی لے کے آئے اسی گاڑی سے آپ کٹیہار چلے۔
انہوں نے فوراً ٹائم بھی سیٹ کر دیا. جمعہ کے بعد تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے کا موقع بھی مل گیا، اور ابھی عصر کی نماز کے بعد اس مسجد میں ہم اور آپ اکٹھا ہوں. چونکہ یہ دن کا وقت ہے اور آپ حضرات کے کام کا ٹائم ہے، آپ حضرات نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ایک ایک منٹ کو بہت سنبھال کر استعمال کیا جائے، اور بہت ہی اہم باتیں خاص طور سے جو ہم اس وقت جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں، قربانی کا تہوار اب ہم سے تقریباً 1 ہفتہ سے بھی کم وقت بچا ہے. اس قربانی کے تہوار پر ہم اور آپ ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں. اصل مقصد جانور کو قربان کرنا نہیں، جانور کی قربانی ایک سنکیت ہے، ایک اشارہ ہے، ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ ہم جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا حکم تھا تو ہم نے جانور ذبح کیا، تیرا حکم تھا تو ہم بکری بکرا خرید کے لائے، بھیڑا بھیڑی خرید کے لائے، جانور خرید کے لائے، اور اللہ کی راہ میں ہم کو قربان کر دیا. لیکن اے پروردگار، یہ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری قربانی نہیں ہے. ہم قربانی کے ٹائم جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں ہم اقرار کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میری قربانی تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے. اے اللہ، تیرا حکم آ گیا تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گا تیری راہ میں، اپنے بچے بھی قربان کر دوں گا تیری راہ میں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دوں گا اپنی راہ میں. یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں قربانی کے ٹائم میرے ساتھ. یہ قربانی اس عظیم پیغمبر کی سنت کی یاد ہمیں دلاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا کبھی قرآن کھول کے پڑھو کہ وہ نبی کیسے، وہ ابراہیم کیسے پیغمبر. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا اصول اور دستور ہے، دنیا میں ہر بڑی کامیابی، ہر بڑا عہدہ، ہر بڑی ڈگری بغیر قربانی کے نہیں ملتا. ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے بڑی محنت کے بعد، بڑی پڑھائی لکھائی کے بعد، نیٹ کا ایگزام کراس کرتا ہے. ایک بچہ انجینئر بنتا ہے بڑی محنت کے بعد بنتا ہے. کوئی آئی اے ایس آفیسر بنتا ہے، کوئی آئی پی ایس آفیسر بنتا ہے، بڑے ایگزام سے گزرتا ہے، بڑی قربانیوں سے گزرتا ہے، تب جا کر کے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کا امام بنایا تھا. ابراہیم آنے والی نسلوں کے امام بنائے گئے. ابراہیم کو یہ مقام کیسے ملا؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم وہ تھے جو اللہ کے ہر امتحان میں کھڑے اترے. اللہ کے کسی امتحان میں یہ فیل نہیں ہوئی، یہ ناکام نہیں ہوئی. اللہ نے جب آزمایا ابراہیم 100% کامیاب. ابراہیم تب بھی فیل نہیں ہوئے. جب ابراہیم کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تھا، کیا جرم تھا ابراہیم کا؟ ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی اور بڑے پیار سے دعوت دی تھی. ابا جان کہہ کے دعوت دی تھی. اے ابا جان، اللہ کی عبادت کیجئے. یا بطن تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، بے جان چیزوں کی پوجا نہ کیجئے، جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو فائدہ نہ پہنچا سکے.
ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت نہ کیجیے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے, آپ میری پیروی کیجیے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. اپنے مشرک باپ کو ابراہیم 5 منٹ کی گفتگو میں 5 بار ابا جان کہہ کے بات کرا. اور گاؤں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے میرے نوجوانوں, آپ ذرا غور سے بتاؤ, آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے بتاؤ کہ آپ نے آخری بار اپنے باپ کو کب پیار سے ابا کہہ کے پکارا تھا؟ آخری بار آپ نے کب تمیز سے محبت سے اپنے باپ کو پکارا تھا؟ ابراہیم اپنے کافر باپ کو, اپنے مشرک باپ کو 5 بار ابا جان کہہ کے پکار رہے ہیں, مگر وہ باپ بھی بڑا ہٹ کر ابراہیم کو ابا جان کہہ کے بات کر. اور باپ کیا بولتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تم چاہتے ہو ہمارے معبودوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ نکل جاؤ. لأرجمنک وحجرنی ملیا. اے ابراہیم اگر تم پاس نہیں آئے تو میں پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا, میری نظروں سے دور چلے جاؤ. ابراہیم کو باپ نے گھر سے نکالا. او میرے پیارے بھائیو, ابراہیم کی زندگی کا یہ پہلا امتحان ہے. باپ کا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, باپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. آسان کام نہیں ہوتا. باپ زندگی کی وہ دیوار ہوتا ہے جس کے سائے میں انسان زندگی گزارتا ہے. جس کا باپ زندہ ہے شاید اس کو احساس نہ ہو, جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ذرا اس سے جا کے پوچھو. باپ جب تک ہوتا ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے بہت سارے مسئلے مسائل کا, بہت ساری چیزوں کا. باپ کے مرنے کے بعد اس حد سے اچھا یہ چیز بھی میرا باپ دیکھتا تھا, یہ چیز بھی میرا باپ دیکھتا تھا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کی بھنک بھی آپ کا باپ آپ کو لگنے لگا. ابراہیم کا باپ ان کو گھر سے نکالتا. ابراہیم پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیتے, باپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرتے. قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. باپ غصے میں بات کر رہا ہے اور ابراہیم کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا جان کوئی بات نہیں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. ابراہیم کا پہلا امتحان باپ کو چھوڑ نکل گئے. اب قوم کے لوگوں کو توحید سمجھا رہے ہیں, قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پتھر کے بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے, یہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہاری بجلی نہیں بنا سکتے, تمہارے بیمار کو شفا نہیں دے سکتے. اور لیکن اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے پتھر کے بتوں کا بڑا برا حال کروں گا. ایک دن قوم کا کوئی میلہ تھا, قوم میلہ منانے گئی. ابراہیم اپنی قوم کے بت کھانے میں آئے اور سارے بتوں کو توڑ. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. بڑے والے کو چھوڑ کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیا. او میرے نوجوانوں, ابراہیم ابھی نوجوان تھے, 18-19 سال کے نوجوان تھے اور سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا. پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کی باڈی میں طاقت تھی, ابراہیم کے شریر میں طاقت تھی. گٹکا کھانے والا, بیڑی پینے والا, سگریٹ پینے والا, نشہ کرنے والا, اس کی باڈی میں یہ طاقت نہیں آ سکتی. میرے سے اپنی باڈی کو بھی طاقتور بناؤ, اپنے شریر کو بھی طاقتور بناؤ. یہ ابراہیم ہم کو سکھایا. ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ, بڑے والے کو چھوڑ. قوم کے لوگ میلے میں سے واپس آئے, دیکھا ہمارے خداؤں کا بڑا برا حال ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ارے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ برا حال کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, یہ اسی کی کرتوت ہے. غور کرنا نوجوانوں, ابراہیم کو نوجوان کہا جا رہا ہے. ابراہیم 40 سال کے ادھیڑ نہیں تھے, 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے, 20 سال کے جوان تھے.
جس عمر میں ہمارا نوجوان بیٹھ کے انسٹاگرام کھیلتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان اسنیپ چیٹ پر فوٹو کھینچتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان لڑکیوں سے بیٹھ کے چیٹنگ کرتا ہے، جس عمر میں ہمارا نوجوان شراب کے نشے میں خود پڑا رہتا ہے، اس عمر میں ابراہیم اپنی قوم کو توحید سکھا رہے، اپنی قوم کو شرک سے منع کر رہے، اپنی قوم کے بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ بلایا گیا ابراہیم تم نے توڑا ہے؟ ابراہیم نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہا ارے دیکھ نہیں رہے بڑے والے حضرت بچے ہیں، ان سے پوچھو انہوں نے توڑا ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کیسی بات کر رہے ہو، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، بس اتنا ان کے منہ سے نکلوانا تھا، یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کے کیسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو نفع نہیں دے سکتی، جو نقصان نہیں دے سکتی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ اب جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم کی دلیل بڑی تگڑی ہے، ابراہیم کی دلیل بڑی مضبوط ہے، تو دلیل کے جواب جب دلیل سے نہ ملے تو طاقت سے جواب دیتے ہیں دنیا والے، کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو جلا دو۔ اور ان گاؤں کی بستی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی بڑی آگ کہ پورا ان گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی۔ اور جب آگ جل کے تیار ہو گئی، ابراہیم کو ڈالنے سے پہلے ابراہیم کا کرتا بھی اتار دیا گیا تاکہ آگ جلدی سے ابراہیم کو جلا ڈالے۔ ہائے ہائے، ابراہیم کو برہنہ کر دیا گیا، کپڑا اتار دیا گیا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے ابراہیم تیرا اپرادھ کیا ہے، تیرا قصور کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ ابراہیم نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، ایک ہی جرم ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پاٹ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو شرک سے منع کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیشانی پہ بل ہے، نہ چہرے پہ گھبراہٹ ہے، نہ ماضی کا افسوس ہے، نہ مستقبل کا خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی بھے ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ ابراہیم نڈر ہو کے آگے، زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا پانی برسا دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ابراہیم آگ میں نہ جاتے، مگر آج اللہ نے کچھ اور انتظام کیا تھا۔ اللہ نے آج آگ سے ڈائریکٹ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو تیرا کام جلانا تھا، لیکن خبردار میرے خلیل کا ایک روم کا بھی تجھے نہیں جلانا ہے، اے آگ میرے خلیل کے لیے تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے، سلامتی والا ہو جانا ہے۔ اے آگ تو سبب ہے اور میں مسبب الاسباب ہوں، اے آگ تو مخلوق اور میں تیرا خالق ہوں، اے آگ تیرا پیدا کرنے والا تجھے آرڈر دے رہا ہے کہ تم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے۔ ابراہیم کی پتہ یہ چلا مسلمان اسباب کو اپناتا ہے مگر اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کو مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گا، اللہ چاہے تو پانی نہیں ڈبائے گا، اللہ چاہے تو تیر اور تلوار نہیں ماریں گے، اللہ جس کو رکھنا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں پائے گی۔ ابراہیم بچ گئے، لیکن اب ابراہیم کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ گاؤں میں اب نہیں رہ سکتا، بستی میں نہیں رہ سکتا، بستی چھوڑ کے جانے لگے، کہاں جاؤں گا؟ قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، کہا اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اللہ مجھے راستہ دکھائے۔ وہاں سے آ کر کے فلسطین میں بس جاتے ابراہیم علیہ السلام، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے،
ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں ہے، ایک بیوی کا نام سارہ، ایک بیوی کا نام ہاجرہ، دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہیں۔ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار تیرا خلیل تجھ سے اولاد مانگ رہا ہے، اے اللہ اپنے خلیل کو نیک اولاد عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دے دیا، ایک برداشت کرنے والا بیٹا دے دیا، ایک صبر کرنے والا بیٹا دے دیا۔ ابراہیم کو اسماعیل مل گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، 80 سال کا بوڑھا انسان باپ بن جائے، اس کی خوشی کا کتنا قیمت ہے۔ ابراہیم اپنے بچے کو دیکھ کے پھولے نہیں سما، میں باپ بن گیا، میرے گھر میں بیٹا آ گیا۔ اسماعیل کو گود میں لے کے ابراہیم کھلا رہے، ابراہیم لاڈ کر رہے، ابراہیم پیار کر رہے۔ اللہ نے ابراہیم کے بیٹے سے محبت دیکھی، اللہ نے کہا ابراہیم اب تیری زندگی کا ایک اور امتحان لینے جا رہے ہیں، اے ابراہیم چلا جا، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کے چلا جا، اپنے بچے اسماعیل کو لے کے چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ فلسطین سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام مکہ ہے، مکہ چلا جا۔ کون سا مکہ؟ جہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، نہیں، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اس مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس وقت مکہ میں ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس وقت مکہ میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے آؤ۔ اللہ، ہم تو صاحب قربانی کرنے جا رہے ہیں اگلے جمعرات، اور فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، اور مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 4 لوگ، 5 8 کو 10 کو آ جائے۔ چلیے یہ بھی بڑا احسان ہے کہ 8 10 کو لوگ آ جائے، کئی کے تو 2-4 لوگوں سے زیادہ کی گنجائش ہے۔ قوم کے جوان ایسا لگتا ہے مر گئے، فجر کی نماز میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم تو نیت قربان کرنے کو کیا قربانی کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے اپنی نیت قربان نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کی راہ میں پیسہ، شراب پہ 1000 لٹائیں گے، زنا پہ 1000 لٹائیں گے، حرام کاموں میں 1000 لٹائیں گے، اور مسجد میں نکلے گی 10 کی نوٹ 5 کا سکتا۔ ہم تو اللہ کی راہ میں چمڑی چلی جائے تمڑی نہ جائے، ہمارا تو مزاج ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم، جاؤ بیوی بچے کو چھوڑ۔ ابراہیم پہنچے مکہ، خانہ کعبہ جس کو آدم علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا، خانہ کعبہ بھی ٹوٹ چکا تھا، بس خانہ کعبہ پر تھوڑا سا نشان بچا تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی مکہ۔ اکیلی عورت کو، اکیلے بچے کو چھوڑ کے ابراہیم جانے لگے۔ بیوی نے دیکھا میرا شوہر واپس جا رہا ہے، کہنے لگی لا تترکنا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے؟ ارے اکیلی عورت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ دودھ پیتا بچہ لے کے کہاں جاؤں گی؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج سچ بتائیے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ امتحان میں تو نہیں ڈال رہا ہے؟ کہیں اللہ کا فرمان تو نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہاں میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کاش کہ تم ہاجرہ کے جیسی بن جاتی۔ لوگ کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بلی کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، عورت کاکروچ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ارے کوئی ہاجرہ کے جیسی ایمان والی بن کے تو دکھا دے۔ اکیلی عورت جب یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، بڑے فخر سے کہتی ہے اذا اللہ یضیعون اللہ ابدا، اے میرے سرکار اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ اپنی بندی کو برباد نہ کرے گا، اللہ اپنے بندے کو برباد نہ کرے گا، آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے، بیوی نظر آنا بند ہو گئی، بچہ نظر آنا، نظر سے اوجھل ہو گئے بیوی بچے۔ اب ابراہیم ہاتھ اٹھا، اچھا ہم ہوتے تو کیا مانگتے اللہ سے؟ ہم ہوتے تو کہتے یا اللہ بیوی بچے کو تیرے نام پہ چھوڑ دیا، اللہ بیوی بچے کی حفاظت کرنا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دینا، ان کے کھانے پینے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم کیا دعا کی؟ ذرا غور کرو۔
ابراہیم آتتا پھر کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اپنے بیوی بچے کو اس بلاد و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پروردگار میری اولاد کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے۔ اللہ، ابراہیم کو اپنی اولاد کی نماز سکھایا۔ تیرا بچہ تیرے گھر میں رہتا ہے، تجھے نماز کی فکر نہیں ہے۔ میری ماں تم راتوں میں تہجد پڑھتی ہو اور تمہاری بیٹیاں رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام پہ لگی ہیں، موبائل پہ لگی ہیں، تمہیں کبھی ان کی نماز کی فکر نہیں، ان کی آخرت کی فکر نہیں۔ ابراہیم کو اپنے بچوں کی، اے اللہ میری آنے والی نسلیں یہاں نماز وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے، اے اللہ اس مکہ کی محبت تو لوگوں کے دل میں ڈال دے۔ آج ہم گاؤں کی بستی والوں، آج نیپال کی بارڈر سے سٹا یہ علاقہ اور اس گاؤں میں آپ رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، جو کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، کوئی زیادہ پیسہ نہیں، کوئی زیادہ آمدنی نہیں، مگر جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہ حج کرنے چلا گیا، وہ عمرہ کرنے چلا گیا، مسجد میں ان کا بھی ہاتھ اٹھا ہے اور وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ سب کو تو نے کعبہ دکھا دیا، اے اللہ ہم کو بھی اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ ایک بار تو ہمیں بھی مکہ پہنچا دے۔ حالانکہ غریب آدمی ہے، اس کو معلوم ہے میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کیسی محبت ڈال دی ہے، جو ایک بار وہاں گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، جو نہیں گیا ہے وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ اور لوگوں یہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے، ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال۔ ابراہیم دعا کر کے آگے چلے، یہاں تھوڑی سی کھجور تھی، تھوڑا سا پانی ختم، کھجور ختم، ہاجرہ کو اکیلے بھوکا رہنا پڑتا تو بھوکی رہ لیتے، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں خود بھوکی رہ لے، بچے کو بھوکا نہیں کر سکتی، ماں خود پیاسی رہے گی، بچے کو پیاسا نہیں دے سکتی، یہ ماں ہوتی ہے۔ وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، بستر پہ پاخانہ کرنے لگتی ہے، بیٹا بڑا فرما بردار ہے، پورا گاؤں کہتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے، اپنی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے، بوڑھی ماں کی گندگی صاف کرتا ہے، وہ بوڑھی ماں کی گندگی بھی صاف کرتا ہے تو ناک پہ رومال رکھ کے کرتا ہے۔ اے انسان تو نے اپنی ماں کی گندگی صاف کر کے کون سا احسان کیا؟ تو ناک میں رومال رکھ کے اپنی ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے، تیرے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تجھے یہ کام پسند نہیں ہے۔ ارے یاد کر جب تو چھوٹا تھا اور تو گندگی کرتا تھا، تیری ماں تجھے چمکار کے دلایا کرتی تھی، تجھے کھلا کے دلایا کرتی تھی، تیری ماں نے کبھی غصہ نہ کیا، کبھی ناراضگی نہ کیا، وہ پیار کے ساتھ وہ اس طریقے سے تیری گندگی صاف کرتی تھی جیسے بدبو نہ آ رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو۔ اے انسان تو کبھی اپنی ماں کے پیار کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ہاجرہ ماں تھی، ماں کا کلیجہ نہیں ماں۔ میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، میں کہاں سے پانی لاؤں؟ ہاجرہ صفا کی پہاڑی پہ چل گئی، ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھا، دور تک نظر دوڑایا، یا اللہ کوئی انسان بھیج دے میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ صفا سے نیچے آئی اور جہاں حاجی لوگ جلدی دوڑتے وہاں جلدی دوڑنے لگی، پھر مروہ پہنچی، مروہ پہ پہنچ کے پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی انسان نظر آ جائے میرے بچے کے پانی کا انتظام ہو جائے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگا دیے حاجر۔ جب 7 چکر لگ گئے تب اللہ نے جبریل علیہ السلام اور جبریل آئے اور اپنے پر کو زمین پہ مارا وہیں پہ، اور وہیں سے زمزم کا پانی نکلا ہے۔ وہ زمزم کا پانی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے، جس مقصد سے پیا جائے، اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے، بڑا برکت والا پانی ہے۔ وہ اسماعیل کی ضرورت اور ہاجرہ کی طلب پر وہ پانی ملا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کہتی ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، عورت کا کیا سمان ہے اسلام میں، دنیا کو بتا دو۔ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک عورت
عورت نے صفا سے مروا، مروا سے صفا 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے قیامت تک حج کرنے والوں کو حکم دے دیا، عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، جب تک میری بندی ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرو گے، جب تک صفا مروا کے 7 چکر نہ لگاؤ گے، نہ تمہارا حج مکمل ہوگا، نہ تمہارا عمرہ مکمل ہوگا۔ میرے پیارے ساتھی، اس کے بعد جب پانی آ گیا، زمزم آ گیا، تو وہاں پہ پھر آبادی بھی دھیرے دھیرے بسنے لگی، اور اسماعیل اپنی ماں کی گود میں وہی پرورش پانے لگے۔ باپ تو بہت دور رہتے تھے، فلسطین رہتے تھے، باپ کبھی کبھی آتے تھے، لیکن اسماعیل اپنی ماں کی آغوش میں، ماں کی گود میں پلتے ہیں، اور پلتے پلتے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں۔ جب اسماعیل 13-14 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے لیا، اور ابراہیم کو لگاتار خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے، لگاتار 3 دن تک انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ ابراہیم سفر کر کے مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے ملے۔ اب حدیث میں تو نہیں بتایا گیا، قرآن میں تو نہیں بتایا گیا کہ جب باپ بیٹے سے ملا تو ایکسپریشن کیا تھا۔ اب آپ تصور کر لیں، آپ سوچ لیں، آپ وچار کر لیں کہ کئی سال کے بعد جب جوان بیٹا اپنے باپ سے ملا ہوگا تو کیسے ملا ہوگا، کتنا پیار آیا ہوگا، کتنا رویا ہوگا، کتنے آنسو بہے ہوں گے جب بیٹے نے باپ کو گلے لگایا ہوگا، جب باپ نے بیٹے کو گلے لگایا۔ ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا اور صاف صاف مدعے پر آگے، قال یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے، اے میرے بچے، تیرا باپ ابراہیم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے مانگ رہے، نہیں، رائے نہیں مانگ رہے۔ عام طور سے بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں۔ بولو بھائی یہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ سماج کی سچائی ہے کہ نہیں کہ بچوں کو باپ کا پیار نہ ملے تو بچے بگڑ جاتے ہیں؟ اکیلی ماں کے بس کی بات نہیں ہے بچوں کو پالنا۔ جن بچوں کے باپ باہر رہتے ہیں دیکھ لو ان کے بچے کیسے بگڑ جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے تھا کہ یہ بچہ کو باپ کے بغیر پلا ہے، اس کو اکیلے ہاجرہ نے پالا ہے، یہ بچہ ہے کیسا، اس کی تربیت کیسی ہوئی، اس کی پرورش کیسے ہوئی، یہ بچہ جواب کیا دیتا ہے اپنے باپ۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ کو 4 باتیں سنا کہ ارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میری ماں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور آج جب میں جوان ہو گیا تو میری گردن کاٹنے کی بات کرتے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو 4 باتیں باپ کو سنا، مگر وہ اسماعیل تھے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا چنچرا نہ کرے گا، اگر مگر نہ کرے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا۔ اللہ، یہ پتہ لگاؤ کہ اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھے تھے، یہ پتہ لگاؤ اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا، یہ ماں نے ایسا پالا تھا اپنے بچے کو، کبھی باپ سے زبان نہ لگانا، کبھی باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ پرورش دی تھی ہاجرہ نے کہ آج وہ پرورش بول رہی ہے، اور بیٹا کہہ رہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کر ڈالیے۔ ہائے ہائے، زمین نے یہ منظر پہلی بار دیکھا، چشمے فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا بکرے کی طرح لیٹا ہوا ہے، اور بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا جان پٹی باندھ لیجیے، پٹی باندھ لیجیے، کہیں آپ کے ہاتھوں سے چھری چلنے میں تاخیر نہ ہو جائے کہ بیٹے کا گلا ہے۔ ابا جان پٹی باندھ کے گلے پر چھری چلے۔ ابراہیم نے پٹی باندھ لی، چھری لے لی، اللہ کے آخری امتحان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
چھری اسماعیل کی حلق میں چلنے ہی والی تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم رک جاؤ، تمہارے بیٹے کا گلا کٹوانا ہمارا مقصد نہ تھا، تم سے تمہارا بیٹا چھیننا ہمارا مقصد نہ تھا۔ اے ابراہیم ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے ابراہیم تو نے ثابت کر دیا تو اللہ کا خلیل ہے، تو اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ مسلمانوں جب قربانی کرنا تو وہ مقصد بھی یاد کر لینا، قربانی کا مقصد میرے پیارے ساتھی صرف خون بہانا نہیں، قربانی کا گوشت تو ہم کھا جاتے ہیں، اصل مقصد قربانی کا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے حکم پر آج جانور ذبح کیا ہے، کل موقع پڑا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس لیے قربانی کرو تو اپنی ناجائز خواہشات کو بھی قربان کرو میرے ساتھیوں، اپنے من کی ناجائز اچھاؤں کو بھی قربان کرو، من میں جو غلط خیالات پیدا ہوتے ان کو بھی قربان کرو۔ اور قربانی کا جانور لینے جاتے ہو تو دیکھتے ہو کانا نہیں ہونا چاہیے، لولا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ ارے قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کرنے والے میں سارا عیب چلے گا؟ قربانی کرنے والا شرابی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، زناکار بھی ہے، حرام خور بھی ہے، ہاں بکرا ایک دم 100% ٹائٹ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے قربانی کا جانور پہ عیب ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے عیبوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے عیبوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں حضرت ابراہیم کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین آنے والے اس تہوار پر ہم سب کو تو خوشیوں کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پورے ملک میں امن اور شانتی کے ساتھ یہ تہوار تمام مسلمانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں ظالموں اور فساد مچانے والوں کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کا یہ تہوار خراب کیا جائے، اللہ ان کے مقصد کو ناکام کر دے۔ پروردگار ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو حضرت ہاجرہ کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسماعیل کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔